بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، غیر تو چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو. سبحان اللہ، بڑا واضح پیغام ہے قرآن پاک کا. بعض مسلمان اپنے قرابت دار، رشتہ دار، یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا پڑوسی کی بنا پر دوستی رکھتے تھے اور میل جول رکھتے تھے، تو اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات رکھنا، دلی محبت اور اخلاص رکھنا مسلمان کے لیے حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی جائز نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا، اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کفار مسلمان کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں چھوڑتے. کسی صورت میں ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ان کو نقصان ہی پہنچایا جائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں، جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کمی نہیں کریں گے. ان کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، مسلمان مشقت میں رہیں، اذیتوں میں مبتلا رہیں. ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہیں، جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں. جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دل میں ہوگی، آپ خود اندازہ کریں وہ کس قدر ہوگی. تو یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی وہ ظاہری دشمنی سے بھی زیادہ ہوگی. لہذا اے مسلمانوں، ان سے دوستی نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیاتیں کھول کر بیان فرماتا ہے. قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان ممالک اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً سچ ہے. تاریخ عالم میں، عالم اسلام میں اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن پاک کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں، اور ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا. تو کفار کسی صورت میں مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ سب اپنے مطلب پرست، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے اور تو پھر کوئی نہ کوئی نقصان کر کے ہی نکلتے. اسی طرح ہمارے حکومت وقت میں پیچھے کئی دفعہ ایسے ہوتا رہا کہ بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو مقرر کیا گیا، اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا کہ ختم نبوت کے معاملے میں غداری کی گئی اور حلف نامے میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر علماء کرام نے احتجاجات کیے اور اس معاملے کو اٹھایا عوام میں، تو پھر اس کی روک تھام کی گئی. تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران بڑے عہدوں پر جب کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو مقرر کرے گا تو ان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان ہی دیں. تو اس لیے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ کسی بھی عہدے پر مسلمان حکمران کسی کافر کو کوئی بھی عہدہ نہ دیں، تاکہ عہدے بھی سلامت رہیں اور پھر قوانین جو قرآن کے قوانین ہیں وہ قوانین بھی محفوظ رہیں. اسی طرح عالمی سطح پر مسلمان ممالک کافر ممالک سے اس طرح دوستانہ تعلقات نہ رکھیں، کیونکہ وہ تمہاری بھلائی کبھی نہیں چاہتے، وہ نقصان ہی کر دیں گے. ان آیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان آپس میں بھی غور و فکر کریں کہ کئی رشتہ دار، کئی تعلق دار ایسے ہیں
کہ جو بغض و حسد کی وجہ سے جدائی میں مبتلا ہیں، ذاتی دشمنیوں اور انا کی وجہ سے تعلقات توڑے بیٹھے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی کہ اگر انہیں رازدار بنا دیا جائے تو وہ بھی کئی مقامات پر جا کر تکلیف ہی دیتے ہیں، مشقت میں ہی مبتلا کرتے ہیں اور آزمائشوں میں ہی مبتلا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں سے جناب وہ نقصان پہنچتا ہے تو پھر بندے کو محتاط رہنا چاہیے کہ ایسے بندے کو پھر راز کی بات نہ بتائے، کیونکہ پہلے بھی اس نے آپ کا نقصان کیا، اب کوئی بڑا نقصان نہ کر دے۔ تو قرآن پاک کی آیات یہ ہر کسی کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغامات موجود ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ کے تعلقات کی بنیاد پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تمہیں کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ دینی مخالفت کی بنا پر وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتابوں پر کسی صورت ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے ہو، کمزوری کیوں دکھاتے ہو؟ اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ کافروں کے ساتھ بیٹھیں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو غصے کے مارے وہ تم پر انگلیاں چبائیں گے کہ کسی صورت میں یہ زمین پر زندہ ہی کیوں ہیں، ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے یا ان کو اذیت ناک تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے۔ تو فرمایا جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں ان سے بچو، اور ان کے ان غیظ و غضب پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے یہ غصہ شدید عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کفار کی عمومی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے کافر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مسلمان کسی خوشی میں مبتلا ہوں تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا فلسطین میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان کتنے پس رہے ہیں، لیکن کافر اس پر خوش ہیں۔ یہ ان کی خوشی کی علامت ہے کہ انسانیت کٹ رہی ہے، جل رہی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں، انہیں اس پر کوئی تکلیف نہیں۔ اور اگر کافروں میں سے کسی ایک پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی مشقتوں پر کافر خوش ہیں، تبھی تو اس معاملے میں کچھ نہیں بول رہے اور نہ ہی اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کافر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر کریں اور تقوی کو اپنا شعار بنا لیں تو کافروں کا کوئی دو مسلمان پر کسی صورت میں نہیں چل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کا واضح پیغام، واضح احکام، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔